نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ان کو بری خبریں بتانے سے پرہیز کریں، یہ نہیں کہ جو سب سے بری اپنے گھر کی بات ہے وہ لے کے اب ان کو ضروری بتانی ہے، ان کو دکھی کر رہے ہیں، باقی سارا ٹائم آپ کھیل کود کرتے رہتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں تو رونی صورت بنا لیتے ہیں، ہائے آج یہ ہو گیا، میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا، بچوں نے مجھے ایسے کر دیا، میں تو اتنی تھک گئی، میں نے تو اتنی محنت کی، میں نے تو کبھی تنکا دورہ نہیں کیا تھا گھر میں، اور یہاں پہ مجھے اتنا کام کرنا پڑتا ہے، کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے فلاں۔ وہ ان کو سارے رونے دھونے کر کے ان کو دکھی کر کے پھر اس کے بعد خود ہنسی خوشی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بری باتیں بتانے سے ان کو پرہیز کریں۔ ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا، اب آپ جوان ہیں، اپنے مسئلے خود حل کریں، ان کو نہ ستائیں اور نہ دکھی کریں، اپنے ہر وقت دکھ ان کے سامنے کھول کھول کے۔ ان سے اچھی باتیں شیئر کیا کریں، ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں، ان کی اچھی چیزوں کو یاد کرائیں ان کو۔ ان بوڑھوں کو یا بڑے ہو جاتے تو ان کو پرانی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اچھی اچھی یادیں ان کے سامنے رکھیں۔ تو ان کی ماضی کی جو تلخ باتیں ہیں نا ان کا ذکر نہ کریں کہ آپ تو ہمارے ساتھ ایسے کیا کرتے تھے، اس طرح سے الزام نہ دیں، آپ نے تو غلط جگہ ہی میری شادی کر دی، نہ دیکھا نہ کچھ ہے، یہ نہ ان کو جتائیں۔ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ اپنے فون کو اپنے سے دور رکھیں، یہ بھی ایک بدتمیزی ہوتی ہے۔ ان کی جو رائے ہے یا جو سوچ ہے اس سے آپ کو اختلاف بھی ہے تو تب بھی آسان طریقے کے ساتھ بات رکھیں، بدتمیزی پہ نہ اتر آئیں، ان کی باتوں کو کاٹ کاٹ کے باتیں نہ کریں، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دیں، ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب کھانا شروع کریں تو یہ نہیں کہ خود پہلے ڈال رہے ہیں اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں، پہلے ان کو کہیں کہ وہ ڈالیں، اور ان کے سامنے خود کو نمایاں مت کریں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں پتہ نہیں پڑھ گئی ہوں تو میں کیا بن گئی ہوں، میں بڑی عالم بن گئی ہوں، میں بڑی فاضل بن گئی ہوں، میں نے اتنی ڈگریاں لے لی ہیں، میں بڑی اچھی ہو گئی ہوں، آپ لوگ کیا ہیں۔ خود کو ان کے سامنے بہت بڑی قابلیت کی چیزیں نہ سمجھیں، اور وہ اگر لوگوں کے سامنے اگر آپ کی شکایت بھی کریں تو خاموش رہیں، ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے ان کو نہ ڈانٹیں، اور بد اخلاقی مت برتے ان کے سامنے، اور ان کی موجودگی میں خود کو ایسے نہ ظاہر کریں کہ میں تو بس بہت تھکی ٹوٹی ہوئی ہوں، میں ایسے ہوں۔ ان کی ملاقات کو جاتے رہیں، کبھی اس طرح سے پروگرام بنائیں کہ ان کی زیارت کے لیے سفر کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، شاپنگ کے لیے نہیں کہ میں وہاں پہ جا رہی ہوں شاپنگ کروں گی، اور شاپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے میں ٹکٹ خریدوں، ان کے ساتھ پاس ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے میرے پاس کہاں وقت ہے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد کے ساتھ جائیں کہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اور ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کو اٹھا کے طواف کرایا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایسے طواف کرایا جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے، کہ اونٹ کی طرح میں ماں کے آگے بچ گیا، تو ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کرایا۔ تو ابن عمر سے کہنے لگا کہ کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمانے لگے ان کی ایک تکلیف جو ماں نے صحیح ہے تجھے پیدا کرنے میں، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، فرمایا نماز کا اپنے اول وقت میں پڑھنا اور والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو فرمایا شرک اور والدین کی نافرمانی، اس کے بعد جھوٹ کا فرمایا تھا۔ تو یعنی
اتنی بڑی چیز ہے ان کی نافرمانی، ان کو رلا دینا، ان کو اپنے کسی بات سے یا اپنے کسی عمل سے ہرٹ کر دینا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، اس کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے روتے پھرتے ہیں، اور ساری زندگی کبھی ان کے ساتھ بلائی کی بات یا یہ نہیں کرتے. تو وقت گزر جاتا ہے، ان کو یہ نہ یاد کرایا کریں میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. ایسے کام کریں کہ وہ خود ہی آپ کو دعائیں دیں. اگر ابھی میں نے ایک ایڈ دیکھا پچھلے دنوں کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ فیونرل ہوم کا ایڈ تھا، اس میں کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں آپ کے ماں باپ نے، ایک آدمی کہہ رہا تھا آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا، تو اب کیا آپ یہ نہیں کر سکتے، مطلب اس طرح سے کچھ تھا کہ آپ اپنے ماں باپ کو رخصت کریں بڑے اچھے طریقے سے. یہ الفاظ بھی اس قدر تکلیف دہ تھے نا سننے، یعنی فیونرل کی اس پہ تھا کہ بھئی اب مسلم طریقے سے آپ یہ فیونرل ہوم ہے تو آپ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ کوئی بولے، کیسی باتیں ہیں ہماری. دیکھو یہ تو الفاظ بولنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے کبھی جدا ہو جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا تو ہمیں ابھی اب چاہیے کہ جب ہم ان کو رخصت کریں تو پھولوں کی طرح رخصت کریں. تو یہ فیونرل ہوم فلاں فلاں فلاں، یہ زیب نہیں دیتا ہمیں. ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسی بات سوچیں یا کہیں بھی پھر منہ سے نکال کے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے، وہ کسی نے بھی نہیں یہاں پہ بیٹھے رہنا. لیکن ایک کس جذبے کے ساتھ انسان یہ بول سکتا ہے، اور جیسے کہ انتظار میں ہے کہ ہاں اب یہ جائیں، اب انہوں نے ہی رخصت ہونا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں بھائی، اب جانے کی تو ان کی ہی باری ہے نا، تو یہ جانا ہے تو ہم بڑی اچھی طرح ان کو رخصت کریں گے، فکر نہ کریں. دیکھیں یہ یہاں کی چیزیں. ایک وقت وہ بھی تھا، پرانے لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھے کا لفظ ماں باپ بھی استعمال کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اب یہ نہ کہا کریں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، ہم سے نہیں یہ سنا جاتا. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا، اب ہم بھی ان کو اچھی طرح رخصت کریں. اللہ اکبر. تو بعض دفعہ ہمارا والدین کے ساتھ، خاص طور پہ باپ کے ساتھ، ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. تو اب ہم جب بڑے ہو گئے ہیں، غیر ہے پہلے چھوٹے ہوتے تھے ایک گیپ ہوتا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہو سکتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ بعد میں پچھتاوے ہو نا، آج اپنی کیئر ان کو فیل کرائیں اور ان کے اوپر سپینڈ کریں. اولاد کو تو سارے ہی کھلاتے ہیں، مگر وہ بیٹی اور بیٹا خوش قسمت ہے کہ جو اپنے ماں باپ پہ سپینڈ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کیا کرنا ہے اور بڑھاپے میں ان کو کیا ضرورتیں، اس عمر میں انہوں نے کدھر خرچ کرنا ہے. نہ خرچ کریں، اجاڑ دیں، کچھ بھی کریں، پھینکیں، مگر آپ دیں، آپ کا کام دینا ہے. اب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ ان کی نشانیوں کی قدر کریں. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی باقی اولاد، آپ کے بہن بھائی اور جو خون کے رشتے ہیں باقی، جو ان کو محبوب تھے، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ اچھا کریں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو یہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. ان کے رشتوں کے ساتھ جڑے رہیں، جو دوست تھے ان کے، یا جو چیزیں، جو کام ان کو اچھے لگتے تھے، ان کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں. اسی سے سمجھ لیں کہ آپ ان کی روح کو خوش کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، آپ با ادب اولاد ہیں اگر، تو آپ کو با ادب اولاد ملے گی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ والدین سے گستاخی کریں اور آپ کی اولاد آپ کا ادب کرنے لگے. چاہے آپ ان کو کتنے لیکچر سنا دیں، کتنی ورک شاپس میں لے جائیں، کتنی کچھ کر دیں، یہ نہیں ہونے لگا. What goes around comes around. وہ آ کے رہے گا. اسی طرح ہم یہ بھی سوچ لیں کہ اگر ہمارے شوہر کے والدین ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک ہمارے شوہر کریں گے، یا ہم ان کو اکسائیں گے کچھ کرنے پہ کہ وہ الٹا سیدھا کچھ کریں، وہ بھی comes around، وہ بھی آ جائے گا سامنے. یہ کسی کا واقعہ میں نے سنا کہ وہ آج کے دور کی بات ہے ہمارے ملک کی، کہ انہوں نے اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں داخل کرا دیا.
اور ماں کو کھانسی بہت آتی تھی تو بہو بہت تنگ تھی کھانسی سے، تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو تو فارغ کرو نا، ان کو اولڈ ہوم میں لے کے جاؤ۔ وہ اکلوتا ہی بیٹا تھا، جب ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی تو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی ماں بہت شدید اس وقت یعنی بیمار ہیں اور ان کا آخری وقت ہے، آپ فوراً پہنچے۔ تو وہ صاحب دوڑتے ہوئے گئے۔ ماں نے اس وقت بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا میری ایک نصیحت ہے کہ اس اولڈ ہوم میں پنکھے لگوا دینا۔ اس نے کہا آپ کا یہ ٹائم چل رہا ہے اور آپ کو ان کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ان کے لیے پنکھے لگوا دیں، یہاں پہ گرمی بہت ہے تو آپ ان کی فکر کر رہی ہیں اولڈ ہوم والوں کی۔ نے کہا نہیں، مجھے یہ ہے کہ کل کو تم نے بھی یہاں آنا ہے تو پنکھے لگوا دینا۔ اس لیے انسان جو کرتا ہے نا وہ ضرور اس کے سامنے آتا ہے، اس سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں مکافات عمل بن جاتی ہے، اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ماں باپ کو ستایا اس دنیا میں، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ انسان کی جان نہیں نکلتی جب تک اس چیز کو دیکھ نہ لے، دنیا میں پا نہ لے اس کا انجام دنیا میں۔ آخرت میں تو جو اس کا سزا ہے سو ہے، دنیا میں بھی انسان پاتا ہے۔ تو ہم سب بہت زیادہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہم سے کمی رہ ہی جاتی ہے، کہیں کوتاہی ہوتی ہے، کہیں غصے کے اندر آ کے ہم کچھ بول دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے جو جب ہمیں نہیں سمجھ ہوتی، آج اب جب ہم والدین بنتے ہیں تو ہمیں شاید سمجھ آتی ہیں، وہ اس وقت نہیں تھی اور ہم نے بہت ساری کر دی ہوں گی، تو اس کے اوپر اللہ سے بھی معافی مانگے۔ والدین اگر حیات ہیں تو ان کے سامنے بھی ہم آئندہ کے لیے اپنے رویے کو بدلیں۔ اصل میں یہ آیت اس وقت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے نازل ہوئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص جو تھے نا اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے لاڈلے تھے، ماں سے بڑا پیار تھا، ماں بھی ان کو بڑا پیار کرتی تھی۔ تو یہ اسلام لے آئے۔ اب ان کی ماں نے کہا کہ بھئی اگر تم اس دین سے نہیں پھرتے تو میں فاقہ کروں گی اور میں مر جاؤں گی، کچھ کھاؤں گی نہیں جب تک تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ اب وہ اتنے زیادہ دکھی ہوئے اس بات کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اب میں کروں تو کروں گا، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو تب یہ آیت اتری وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں جاہدہ یعنی دو کی طرف اشارہ ہے، الف آ رہا ہے نا دال کے اوپر، یعنی وہ دونوں ماں باپ زور ڈالیں تجھ پہ، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شریک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم، یعنی شرک کی تو کوئی دلیل ہی نہیں۔ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانے کا اگر حکم دیں اور پریشرائز کریں تمہیں کہ نہیں تم یہ کرو، مثلا ماں کہتی ہے کہ نہیں تم نے یہ، مثال کے طور پہ اللہ کا کوئی حکم ہے یہ چھوڑنا ہے، تم نے حجاب نہیں کرنا، تم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ زیادہ دین کی طرف نہ جاؤ، یا قرآن وغیرہ پڑھو نہیں، یہ پتہ نہیں تمہیں کیا بنا دیں گے، یہ کیا، فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ شرک کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی والدین اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کا اگر کہیں، اور دیکھیں یہاں پہ جو لفظ کو آپ دیکھیں نا جاہدہ کا، کہ وہ زور ڈال رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ جوہد یہی ہے نا، مشقت، محنت، طاقت لگانا، وہ طاقت لگا رہے ہیں اس میں کہ تم شرک کرو۔ اب وہ ماں دھمکی دے رہی، اب ماں کہہ رہی ہے کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں جب تک تم شرک کی طرف نہیں آ جاتے واپس، اور تم یہ اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے، اور میں مر جاؤں گی۔ اب دیکھیں ایک بیٹے کے لیے کتنی بڑی، ایک آج کی طرح کے بچے نہیں تھے نا، وہ کتنے فرما بردار تھے اور کتنے محبت کرنے والے تھے ماں سے، تو اب ان کے لیے کتنی بڑی ایک یہ رسوائی کی بھی بات تھی اور تکلیف کی بات تھی کہ میری ماں میری وجہ سے مر جائے، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی بھوک سے۔ تو وہ بہت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں،
کسی کی اطاعت جو ہے نا آپ نے نہیں کرنی، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی کی نہیں مان سکتے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کیا دین جو کہتا ہے وہ ہے توحید کا پیغام، تو واضح طور پہ 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ اب دیکھیں انہوں نے تو پھر یہ کیا کہ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گئے، انہوں نے کہا اپنی ماں سے کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں بھی ہونا اور ایک کے بعد ایک جان تیری نکلتی چلی جائے تو بھی میں یہ دین نہیں چھوڑنے والا ہوں، اگر چاہو تو کھا لو اور چاہو تو بھوک ہڑتال جاری رکھو۔ اب ماں تو حیران ہو گئی کہ میرا بیٹا ایسے کہہ رہا ہے، پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اتنی طرح سے دیکھیں اس وقت کے مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ جب اپنے پیارے جو ہوتے ہیں نا، جب ان کی طرف سے بے اتنائی ہوتی ہے، جب یہ تیوریاں چڑھاتے ہیں، جب یہ منہ موڑ لیتے ہیں، جب یہ ناراضگی شو کرتے ہیں نا، انسان کے دل پہ بڑا بوجھل ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں باپ یا اسی طرح اور جو پیارے رشتے ہیں، مثلاً اولاد ہے، مثلاً ہسبینڈ ہے آپ کے، وہ جب اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے دین پہ چلنے کی وجہ سے وہ ناراض ہو رہے ہیں یا ان کو اچھا نہیں لگ رہا یا وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو وہ انسان کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے لگے اور انسان چاہتا ہے کہ میں اطاعت کروں، لیکن وہ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم یہ نافرمانی کا کام نہیں کرو گی کہ میں نے تمہارے سے بات نہیں کرنی، تو انسان کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی ایسے والدین بھی ہیں جو اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف وہ بھی ایکسٹریم ہے کہ بچے والدین کو کچھ سمجھتے نہیں، ایک طرف وہ بھی ایکسٹریم ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ اب ہم نے دین پڑھ لیے، اب اس قرآن میں تو اتنا لکھا ہوا ہے کہ والدین کی حکم ماننا ہے، یہ کرنا ہے، اب اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے اللہ کے ہاں، اگر ماں کہہ رہی ہے تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، اور ماں کی تو اطاعت ضروری ہے، تو وہ پھر ماننے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہاں پہ ماں کی نہیں ماننی، ماں اللہ سے اوپر نہیں ہے، سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اس کے رب کا ہے، ماں کا تو نہیں ہے، ماں اللہ کے بعد ہے، اور ہر رشتہ اللہ کے بعد آتا ہے۔ ماں خود کو اگر خدا کے مقابلے میں کھڑی کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں کی ماننا شروع کر دیں، نہیں، یہاں پہ لمٹ لگا دی، نہ، یہ باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ والدین کی اطاعت تب ہوگی جب وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہیں، جس وقت وہ کراس کرنے لگے اس لمٹ کو، تب نہیں والدین کی اطاعت کرنی۔ فلا تطعهما واضح کہہ دیا گیا۔ اسی طرح بعض والدین کہنے لگتے ہیں کہ تم ایسا کرو، بیٹے کو کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو، دیکھو حضرت عمر نے بھی تو حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ طلاق دے دو، تو وہ پھر ان کے بیٹے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ کہتے ہیں تو پھر دے دو۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کے والدین کون سے حضرت عمر کی طرح کے، جب اپنی گریوینسز کی وجہ سے، اپنی کسی بات کی وجہ سے وہ مطلب ان کو بہو کے ساتھ نہیں بنتی یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں بیٹے کو حکم دے کہ تم طلاق دے دو، یہ تو ظلم ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ کسی ظلم کرنے کا کہتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی چیز کا کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو رہی ہے، تو پھر نہیں ان کی ماننی، وہ کہتے رہیں بے شک، لیکن ان سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں اور یہ ہے اللہ کا حکم اور آپ مجھے کیا حکم دے رہی ہیں، اور ان کو دل دکھایا جائے، نہیں، پھر بھی احسان کا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، بھلائی ان کے ساتھ کرنی ہے، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ یہ پیارے رشتے نا بعض دفعہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، انسان کنفیوز نہ ہو، پھر یہ ہے فیصلہ جو اللہ نے دے دیا۔ اب انہوں نے دیکھیں سعد بن ابی وقاص نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نہیں ہوتا میں مسلمان، آپ کچھ کھا تو لیں، اچھا میرے کہنے پہ کچھ کھا لیں، میں چھوڑ دوں گا اسلام، ٹھیک ہے، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا، ایسے نہیں کہا۔
آج تو کہہ دیتے نا اچھا آپ کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں حجاب کرنا, آپ کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں چاہے حرام سے لاؤں چاہے حلال سے لاؤں, میں بڑا گھر لے لیتا ہوں, آپ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ ظلم کرنے پہ تیار ہو جاتا. یہ نہیں, الیہ مرجعکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوٹنا تو ہماری طرف ہے. دیکھیں آج اگر تم شرک کے اوپر یا اللہ کی نافرمانی کے اوپر والدین کی اطاعت کر بھی لوگے تو لوٹنا تو میری طرف ہی ہے, جاؤ گے کدھر؟ ایک دن والدین بھی ختم ہو جائیں گے اور تم بھی. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. دنیا کی زندگی میں جو بھی تم نے کیا تھا وہ سب تمہارے آگے لا دیا جائے گا. جن کو تم نے پر رکھا اللہ کے حکم سے, یہ ایک امتحان ہوتا ہے نا انسان کا, لیکن اگر تم نے ان کے حکم کو اللہ کے حکم کے اوپر کر دیا تو پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم نے عمل کیا. آنا تو میرے پاس ہی ہے, بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو جب ہم پیرنٹس کو بھی نا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو کوئی ایسا حکم نہ دیں کبھی بھی جو اللہ کی نافرمانی کا ہو, جو رسول کے احکامات کو توڑنے والا ہو. لیکن اب ہمیں بھی تو پتا ہونا کہ اللہ رسول کے حکم کیا ہے. والدین کو ہی اگر نہیں پتا ہوگا تو پھر وہ ظلم ہی کرتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, دیکھیں یہاں پہ بھی ایمان کے ساتھ صالح عمل آیا. اب پھر ان کے لیے کیا اجر ہے؟ لندخلنہم فی الصالحین, ہم داخل کر دیں گے ان کو صالحین کے ساتھ. اب یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد یہ آیت کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر باپ بیٹے یا بھائی بھائی یا چچا بھتیجا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے. کوئی کسی کو چھوڑ رہا تھا, کوئی کسی کو چھوڑ رہا تھا, کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا, کوئی کسی کے ساتھ کر رہا تھا. اور مشرک والدین بچوں کو فورس کر رہے تھے کہ وہ واپس دین میں آ جائیں. تو اب ایسے میں جو لوگ یہ قربانی دے رہے تھے کہ والدین بھی ان سے یعنی ان کو چھوڑ رہے ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم ایمان لاتے اور صالح عمل کرتے رہتے ہو تو ہم تمہیں ایک اور فیملی دے دیں گے, صالحین کی فیملی, وی آئی پیز, جو اللہ کے ہاں وی آئی پیز ہیں, ہم تمہیں ان کے ساتھ داخل کر دیں گے. وہ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں. ہم تمہیں ان کا ساتھ دیں گے, ایک نئی فیملی دے دیں گے تمہیں جو صالحین کی ہوگی. دیکھیں جب خود انسان صالح عمل کرے گا تو صالحین کی کمپنی میں جائے گا. یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ کے ہاں وی آئی پی مقام مل جائے. دنیا میں بھی صالحین کی کمپنی بہت فائدہ مند ہے, اس لیے کہ انسان کو نیکی کا موقع ملتا ہے, اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ ہوگا تو وہ تو بڑی اچھی جگہ پہ ہوں گے. تو اگر ان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ ہے. اور باقی سب کے لیے بھی خوشخبری ہے, جو بھی ایمان لا کے صالح عمل کرے گا پھر وہ صالحین کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن دیکھیں نا, اگر دنیا میں صالحین نہیں پسند, دنیا میں یہ دقیانوسی لگتے ہیں اور بیکورڈ لگتے ہیں, اور انسان کہتا ہے بس دور دور سے ان کے ساتھ سلام دعا تو ہے, جب نکاح کرنا ہو تب بلاؤ, جب کوئی مر جائے تو تب ان سے درس کرا لو اور جنازہ پڑھوا لو, اور جب کوئی ایسی مشکل آئے گھر میں تو تب ان کو بلا کے کوئی گھر میں کوئی اللہ کی بات کرا لیا کرو. تو بس اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں بھائی, ان کے ساتھ زیادہ نہیں ہم رکھ سکتے, ان کی کمپنی نہیں اپنا سکتے, کمپنی ہماری وہی رہے گی. تو پھر بتائیں صالحین کی وہاں کمپنی کیسے ملے گی؟ کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو اگر وہ یہاں صالحین کو پسند نہیں کرتا تو پھر وہاں کیسے ان کی کمپنی پائے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتا ہے میں ایمان لایا, ہم ایمان لائے اللہ پر. اچھا منہ سے تو اب بول دیا, اب کیا ہوا پھر؟ جب فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, جب ستایا جاتا ہے اللہ میں, مطلب اللہ کے راستے میں, جب پھر اس کے اوپر یعنی اس کو ستایا جاتا ہے, تکلیفیں دی جاتی اس راستے میں, ایمان کے راستے میں اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, جعل فتنۃ الناس, تو وہ بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو. لوگ
یعنی تکلیفیں دیتے ہیں, بری بری باتیں کہتے ہیں, اس کو کوئی ٹارچر کرتا ہے یا کوئی اور کسی طرح سے اس کو ستاتا ہے, تو اس لوگوں کی آزمائش کو کیسے بنا لیتے ہیں؟ کعذاب اللہ, جیسے کہ اللہ کا عذاب آ گیا. یعنی لوگوں کی باتیں, لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اس کو اتنی بڑی لگتی ہیں, وہ ان کو ایسے سمجھ لیتا ہے یا ایسے بنا لیتا ہے جیسے اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب تو بہت شدید ہے نا, وہ تو بہت بگ چیز ہے. تو وہ یہ لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں کو, آزمائشوں کو عذاب اللہ کی طرح لے لیتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, مگر آج بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے کہ لوگ جو ان کو تانے وغیرہ دیتے ہیں, مذاق اڑائیں گے, مجلس میں جائیں گے, اپنے مسلمان بھی بعض دفعہ کرتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, طنز وغیرہ کرتے ہیں, تم کیا ملانی آ گئی ہے, تم کیا یہ بن گئی ہو, تم کیا ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو, تم کیا یہ, تو وہ اس کو اتنی بگ ڈیل بنا لیتے ہیں, ہائے لوگ تو مجھے ایسے کہتے ہیں. یا پھر کافروں کی طرف سے بھی اگر کوئی اذیتیں آتی ہیں تو ان کو اتنی بگ ڈیل بنا لیتے ہیں, مجھے تو وہاں پہ کھڑا کر دیا, پھر مجھے تو کسی نے یہ کہہ دیا, میں تو وہاں گئی تھی پھر ایسے ہو گیا, پھر اس کے اوپر رونا دھونا, پھر اس پہ اتنے پریشان, پھر اس کے اوپر اب کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اب ہم تو کچھ اپنے آپ کو ذرا اس چیزوں سے دور ہی رکھیں جو اسلام کی چیزیں ہیں, اسلام کے شاعر ہیں, بس بہت ہم تو مشکل میں پڑ گئے کیونکہ ہمیں تو فلاں نے ایسا کہہ دیا تھا. تو ان کو لوگوں کی باتیں یا لوگوں کی طرف سے آنے والی جو بھی تکلیفیں ہیں ان کو اللہ کے عذاب کی طرح لگنے لگتی ہیں, اتنے آنسو بہاتے ہیں, ہائے مجھے یہ سننا پڑ گیا, دیکھو میں تو دین کی طرف آئی تھی, بس یہ میرے حجاب لینے کی وجہ سے دیکھو. اتنا بگ ڈیل اس کو بنا لیتے ہیں نا, نیکی کے کاموں سے باز آنے لگتے ہیں, رک جاتے ہیں نیکی کے کام سے. میں اس مجلس میں گئی, میری فرینڈز نے میرا اس دن اتنا مذاق اڑایا, انہوں نے ایسے کہا مجھے, انہوں نے یہ مجھے کہہ دیا. اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتے ہیں. ویسے ذرا سی ان تکلیفوں کو جو بہت ہلکی سی ہوتی ہیں نا, آپ دیکھیں ان کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض ایسے بھی ہیں لوگ, یعنی یہ منافق قسم کے لوگ ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت آئی ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کر آئے, لیکن لوگوں کی اذیتوں کو اتنی بگ ڈیل بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے پھر وہ اللہ کی اطاعت سے ہی ہٹ جاتے ہیں. اتنا ڈرتے ہیں مخلوق کی باتوں سے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے, اتنا ڈرتے ہیں اور اتنا بچنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ کی ذکر ہے کہ میں کسی ملک سے آ رہی تھی یہاں, تو جہاں اسلامک کنٹری سے ہم چڑھے تو وہاں سے دیکھا کہ سب لوگوں نے بڑے اچھے حجاب لیے ہوئے ہیں, بڑے اچھے عبائے پہنے ہوئے ہیں, سب ہے. لیکن جب یہاں ایئرپورٹ پہ اترے تو حیرت ہوئی یہ دیکھ کے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, کہ وہ حجاب والے لوگ کہاں گئے. وہ حجاب اور عبایوں کی جگہ ٹائٹس تھی اور سر ننگے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کی کوئی اذیت پہنچے گی ہمیں, اس سے بچنے کے لیے. دعویٰ تو ایمان کا ہے, لیکن اگر اللہ کی اطاعت کرنے میں کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو, ذرا سی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو, تو وہ چھوڑ چھاڑ کے سب بیٹھ جاتے ہیں. اس اتنی سی تکلیف کو بھی اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں.